بڑے پیمانے پر منائی جاتی ہے۔ محترم حضرات، عید کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے اہل مدینہ 2 عیدیں منایا کرتے تھے، اور ان عیدوں کے اندر لہو و لعب اور کھیل کود کی مشغولیات رہتی تھیں، اور اس میں بے راہروی ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے عید کے متعلق پوچھا کہ تم عید کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح جاہلیت کے اندر 2 تہوار 2 عید منایا کرتے تھے، اور یہ عرصے سے چلی آ رہی ہے، ہمارے آباء و اجداد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تم کو اس سے بہتر عید نہ بتاؤں؟ ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک یادگار ہے، اور جس میں قرآن مجید میں اس کی تفصیل بھی بتائی گئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس طرح قربانی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کی عمر میں تھے تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، ربی حبلی من الصالحین، کہ رب کریم مجھے ایک نیک بیٹا عطا کر۔ عورت بھی بوڑھی ہو چکی تھی، میاں بھی بوڑھے ہو چکے تھے، اور اس بڑھاپے کی عمر میں انہوں نے رب کریم سے دعا کی کہ میرے بعد جو میری گدی کو سنبھالنے والا ہو، جو اس کار مشن کو، کار نبوت کو سنبھالنے والا ہو، تو مجھے ایسی اولاد عطا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو وہاں بھی ایک بڑے امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرنا پڑا۔ وہ شیرخوار تھے اور دودھ پیتے بچے تھے، اور وہ اپنی بیوی کو ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو، جب کہ ان کی اولاد ہوئی تھی، اس عمر کے اندر، بڑھاپے کی عمر کے اندر، انہوں نے وہاں صحرا کے اندر، ریگستان کے اندر، جو آج مکہ آباد ہے، وہاں پر پہلے کچھ بھی نہیں تھا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بیوی کو اور بچے کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلنے لگے، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں بیوی کی محبت آڑے نہ آ جائے۔ تو بیوی کو تشویش ہوئی، اور انہوں نے پکارا کہ ابراہیم ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تو انہوں نے پھر کہا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو پھر ان کی بیوی نے کہا کہ اللہ تب تو پھر ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اس شیرخوار بچے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہاجرہ دودھ کے لیے، جب بچہ پیاس کے لیے حالت میں تڑپ رہا تھا، پانی کے لیے دوڑ پھر رہی تھیں، اور ادھر سے ادھر دیکھ رہی تھیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، جو اس وقت پہاڑ تھے اور آج بھی موجود ہیں، لیکن اس وقت وہ بڑے پہاڑ تھے، وہ چکر لگا رہی تھیں۔ تو پھر جب انہوں نے دیکھا اسماعیل علیہ السلام کے پاس وہ آئے، تو اسماعیل علیہ السلام پیر مار رہے تھے، وہاں سے چشمہ اول پڑ رہا تھا، تو جس کو ہم آج زمزم کہتے ہیں، وہ تو اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے آج بھی وہ زمزم موجود ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو لے جاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دے رکھی ہے کہ وہ آج بھی کبھی خالی نہیں ہوتا، کبھی وہ کنواں خشک نہیں ہوتا، اور کتنا بھی اس کو خالی کر دیا جائے اتنا ہی جلدی وہ بھر جاتا ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جو
بیوی تھی اور اپنے جو بچے تھے بچہ تھا اس کو چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے اللہ سے دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع کہ اے میرے رب میں اپنی اولاد کو اپنی بیوی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسی زمین کے اندر جو غیر ذی زرع ہے، جو اگاتی نہیں ہے، جو سرسبز و شاداب نہیں ہے، جو بنجر زمین ہے. عند بیتک المحرم تیرے گھر کے پاس، تیرے محترم گھر کے پاس میں ان کو چھوڑ کر چلے جا رہا ہوں. ربنا لیقیموا الصلاۃ اے میرے رب اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ وہ تیرے لیے نماز قائم کریں اور پھر لوگوں کے دلوں کو فجعل افئدۃ من الناس لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف رجوع کر دے، لوگوں کے دلوں کو اس کا مشتاق بنا دے. اور پھر فرمایا وارزقھم من الثمرات اور ان کو کھانے کے لیے پھل دے دے لعلہم یشکرون تاکہ وہ شکر گزار بن. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی. اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں وادی غیر ذی زرع جو صحرائی زمین تھی آج کتنی آباد زمین بن گئی ہے. اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگ دعا کی تھی کہ لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے، دنیا بھر سے لوگ وہاں آج آ رہے ہیں اور اس زمین کی طرف ان کا جھکاؤ اور ان کا دل لگا رہتا ہے. دوسری بڑی آزمائش جو سب سے بڑی آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، جس میں بھی وہ کامیاب اترے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ چند چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ تو وہ اس میں کامیاب اس کو پورا کر کے دکھایا. اس میں سب سے بڑی جو آزمائش تھی وہ تھی کہ اپنے بچے کو ذبح کرنا، اپنے بچے کو اپنے ہاتھ سے اپنی چھری سے ذبح کرنا. ظاہر بات ہے جب ہم سوچتے بھی ہیں تو ہمارا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر کامیاب اترے. اور پھر اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعی، اللہ خصوصی طور پر اس کا ذکر کرتا ہے کہ وہ لڑکا جب جوانی کی عمر دہلیز پر پہنچ چکا تھا، جوانی کی عمر کو پہنچ گیا تھا. فلما بلغ معه السعی دوڑ کی عمر کو جب وہ پہنچ گیا تھا، باپ کے لیے وہ ایک سہارا بن سکتا تھا اس بڑھاپے کی حالت میں. اللہ تعالیٰ اس بوڑھے باپ کے ہاتھ میں چھری تھما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا تیری کیا رائے. ظاہر بات ہے کہ وہ فرما بردار بیٹا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی ایسی تربیت کی تھی کہ بیٹا وہ اپنے حکم و عدلی نہیں کر سکا، وہ اللہ کا حکم تھا. انہوں نے کہا اے میرے باپ یا ابت افعل ما تؤمر، کیا میرے ابا جان وہ سب کچھ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. تو آپ غور کیجئے کہ باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور پھر باپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. فلما اسلم، جب وہ دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور ان کی پیشانی کو اس نے نیچے کر دیا. تو اللہ نے فرمایا فَصَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم جو احسان کرنے والے ہیں تو ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لگے اور چھری اپنا کام نہیں کر رہی تھی. آسمان سے ندا آئی اور فرشتہ ایک مینڈا لے کر اترا اور فرشتے نے اس مینڈے کو ذبح کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھ کھولی دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں مگر وہ ذبح نہیں ہو رہا ہے. دوسری جانب دیکھا جبریل علیہ السلام مینڈا لے کر کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قربانی کو قبول کیا کہ آپ نے کس طرح عظیم قربانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس قربانی کو جاری کر دیا. محترم حضرات، تو یہ ایک انسانی قربانی تھی اور قربانی تو دوسرے لوگ کرتے ہیں
لیکن باپ کے ہاتھ میں یہ چھری دے کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، ایک بہت بڑا امتحان تھا، جس امتحان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ یہ قربانی کس کے لیے کی تھی؟ یہ قربانی کسی دیوی اور دیوتا کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی کسی ولی اور بزرگ کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی اللہ کے لیے تھی، اور قربانی اللہ ہی کے لیے کی جاتی ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یقین میں میری نماز، میری عبادتیں، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ سب اللہ کے لیے ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی کی، تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کے ذریعے سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے؟ اس قربانی کے ذریعے سے ہم کو کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ پیغام ملتا ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز کو بھی راہ خدا میں جب بھی ضرورت ہو وہ قربان کر دیا جائے، اپنی جان کو قربان کر دیا جائے، اپنے بچوں کو قربان کر دیا جائے، اپنی بیوی کو قربان کر دیا جائے، حق کے راستے میں جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس کو قربان کر دیا جائے، اپنی قیمتی سے قیمتی چیزوں کو بھی قربان کر دیا جائے۔ اور یہ دراصل اس یہ قربانی جو ہم ادا کرتے ہیں وہ تو ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بڑے جانور ذبح کریں۔ آدمی 3 لاکھ 5 لاکھ اور بعض ملکوں کے اندر 10 لاکھ 20 لاکھ سے بھی زیادہ رقم کے جانور خریدے جاتے ہیں، خوبصورت جانور ہو یا فربا جانور دیکھ کر کھڑا کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا اگر وہ ریاکاری کے لیے، نام و نمود کے لیے سب چیزیں ہوتی ہیں، اس کا اجر آدمی کو کتنا ملے گا؟ اس ایک جانور کے بدلے میں آپ 10-20 جانور ذبح کر سکتے ہیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ بڑے بڑے جانور، خوبصورت جانور جس کو بڑے بڑے دام دے کر خریدتے ہیں، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر ان کے نام کا چرچا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے جانور کی قربانی دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان قربانیوں سے کوئی چیز حاصل ہونے والے نہیں، نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، سب لوگ کھاتے ہیں، خون زمین کے اندر گرتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینے کے اندر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سال قربانی کے بغیر آپ کا نہیں چھوٹا، آپ ہمیشہ جانور قربانی کرتے رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کا جانور کل قیامت کے دن اپنے سنگوں، اپنے بالوں اور اپنے ناخنوں کے ساتھ اور اپنے کھروں کے ساتھ سمیت کل قیامت کے دن آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون گرنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ شرف قبولیت پاتا ہے قربانی کا جانور، اور اللہ کے پاس یہ چیزیں اس سے پہلے پہنچ جاتی ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم جو قربانی کر رہے ہیں نام و نمود کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، اس سے آپ لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ اللہ کو قربانی کے گوشت بھی نہیں پہنچتے ہیں، اس کا خون بھی نہیں پہنچتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جو پہنچتا ہے وہ قربانی تقویٰ پہنچتا ہے۔ اسی طرح حابیل اور قابیل کی قربانی آپ جانتے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ حابیل نے قابیل سے یہی بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ تو ہم کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، اور قربانی نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ ہم کو تقوی کے لیے قربانی اختیار کرنی چاہیے، اور ہم کو
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ پیغام یاد رکھنا چاہیے، اور کس طرح انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، کس طرح ان کے بچے اپنے والدین کے فرمانبردار تھے، اور کس طرح انہوں نے اپنے والدین کی حکم عدولی کرنا پسند نہیں کیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے بچھائے رکھا۔ یہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنی ہر چیز جب وقت ضرورت ہو ہم قربان کر دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حضرت صحابہ کرام نے کتنی بڑی قربانیاں کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر اپنے گھر کا سارا سامان لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ ایک صحابی نے رات بھر مزدوری کی اور پوری مزدوری لا کر جو کھجوریں ان کو ملی تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کیا۔ یہ قربانی کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ ابراہیم کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ۔